آگے بڑھیں گے اور اپنے شو میں شامل کریں گے کہ جیسے آپ کو بتایا تھا ہم نے سٹارٹ میں کہ دنیا بھر میں آج 9 دسمبر عالمی دن کے طور پہ منایا جاتا ہے، اینٹی کرپشن ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ آج پورا ورلڈ وائڈ ڈے منایا جاتا ہے اس کا، لیکن پاکستان کرپشن کے لیے جنت بن چکا ہے۔ چوری، کرپشن، لوٹ مار کو نیب قوانین میں ترامیم کے ذریعے تحفظ دیا جا چکا ہے۔ اس وقت اقتدار میں شریک جو جماعتیں ہیں ان کی قیادت اپنے خلاف جو کرپشن کے مقدمات ہیں وہ ختم کروا چکی ہے، اور نیب کی جانب سے سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی رپورٹ کے مطابق نیب قانون کے لیے جو حالیہ ترامیم سے وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز، آصف زرداری، فضل الرحمان سمیت حکومت میں شامل تمام بڑی سیاسی جماعتوں کی قیادت نے فائدہ اٹھایا ہے۔ وہ ان تمام آسان الفاظ میں کہہ دیتے ہیں نا، ہمارے ملک کا رول ہے ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ رپورٹ دیکھیے ٹیم نے تیار کی ہے۔ ایک بار پھر کیلنڈر میں 9 دسمبر کی تاریخ آ گئی۔ دنیا بھر میں کرپشن کیسز موجود تیسری دنیا کہلائے جانے والے ممالک میں ان کی شرح سب سے زیادہ۔ پاکستان، بھارت، انڈونیشیا، عراق، شام اور مختلف افریقی ممالک میں سرکاری دفاتر سے لے کے پبلک ٹرانسپورٹ تک ہر مقام پر ہر شخص کو ہر روز کرپٹ نظام کا سامنا ہے، اور کرپشن اتنی کامن ہو چکی ہے کہ انفرادی طور پہ ہر آدمی عورت اب اس کا حصہ ہے۔ انفرادیت سے باہر نکل کر دیکھیں تو مختلف سرکاری و نجی اداروں حتیٰ کہ حکومتوں تک میں یہ وائرس پھیل چکا ہے۔ صرف پاکستان کی مثال سامنے رکھیں تو سیاسی مخالفین کے پاس ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا واحد نعرہ بھی سامنے والے پہ کرپٹ ہونے کا الزام ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق کرپشن کے خلاف پاکستان کی کارکردگی بدترین ہے۔ دنیا کے کرپٹ 180 ممالک کی فہرست میں ہمارا نمبر 140 ہو گیا۔ اس پہ مزید گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر زہرا، ان کو ویلکم کہیں گے اپنے شو میں۔ السلام علیکم زہرا، اینڈ ویلکم ٹو دنیا بول ہے۔ زہرا آپ سن سکتی ہیں؟ کیا زہرا کو ہماری آواز آ رہی ہے تاکہ میں ان سے سوال کر سکوں؟ جی اچھا زہرا، آپ نے آئی تھنک میوٹ کیا ہوا ہے، آ گئی آواز۔ زہرا السلام علیکم، کیا آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ جی وعلیکم السلام، تھینک یو فار ہیونگ می آن دی شو۔ تھینک یو سو مچ فار کمنگ زہرا۔ اچھا زہرا یہ بتائیے ہم اینٹی کرپشن ڈے کی بات کر رہے ہیں، لیکن پاکستان جو ہے وہ کرپشن کی جنت سمجھا جانے لگا ہے، تو ایسی کیا وجہ ہے کہ اگر ہم صرف الزام لگاتے ہیں کہ حکومتی اداروں میں کرپشن بہت زیادہ ہے، کیا واقعی صرف ایسا ہی ہے، یا ہمارے پاکستان میں ہر ایک شخص کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے کرپشن کا خود بھی حصہ بنا ہوا ہے؟ ہمارے ڈی این اے کا حصہ بن چکا ہے کرپشن۔ وڈ یو ایگری بیرسٹر صاحبہ؟ جی انفارچونیٹلی یہ بالکل صحیح بات ہے۔ ہر لیول پر، فرام دا لوور لیول اینڈ دین آف کورس گوئنگ اپ، ہر جگہ آپ کو کرپشن نظر آتی ہے، اسپیشلی جیسے ہم فیلڈ میں ہیں ہمیں نظر آتی ہے، ایون فرام دا جو ہم کلرک کی بات کرتے ہیں وہاں سے لے کے ٹل واٹ ایور دفتری کہہ لیں، ہر جگہ آپ کو کوئی نہ کوئی تھوڑی سی، ایون اف اٹس 100 روپیز آپ کو دینا پڑتا ہے آپ اپنی فائل آگے بڑھانے کے لیے، اپنا کام کروانے کے لیے۔ بیرسٹر صاحبہ I'll tell you a very interesting thing۔ میں ریسنٹلی ایک اسکول کے ایونٹ میں گیا تھا جہاں پہ میں ایک جج بنا تھا، اور بچوں سے ایک سچویشن کا امتحان لیا گیا تھا کہ اگر آپ اس مشکل میں پھنس جائیں تو آپ کیا کریں گے، اور 3 آپشنز ان کو دینے تھے، تو ہر تقریباً 99% بچوں کا پہلا آپشن یہی تھا، پیسے دے کے جان چھڑائیں گے۔ That's nice۔ زہرا یہ بتائیے گا کہ جب نیب میں ترامیم کی گئی ہیں اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ حکومت کی سطح پہ تو کافی لوگوں نے فائدہ اٹھایا، اس سے اٹھا بھی رہے ہیں، لیکن کتنا نقصان ہوگا اس سے ملک کو؟ یہی تو بات ہے۔ دیکھیں، گوئنگ ٹو دی نیٹی گریٹی آف اٹ از آف کورس جنرل شو ہے، لیکن بات یہی ہے کہ ہر حکومت اپنی امینڈمنٹ لے کے آ جاتی ہے نیب میں، اینڈ آفٹر دیٹ پھر وہ بینیفٹ کرتے ہیں اس سے۔ تو یہ صرف جو حال کی حکومت ہے اس کی بات نہیں، یہ ہر حکومت کا ہی کافی ٹائم سے یہی پلان ہے کہ جب بھی وہ کوئی بھی حکومت نہیں آتی ہے وہ امینڈمنٹ لے کے آتی ہیں، اپنے آپ کو بینیفٹ کرتی ہیں، ملک کا نقصان کرتے ہیں، اینڈ دین وی موو آن فارورڈ۔ سو بیرسٹر صاحبہ آئی وڈ آسک یو واٹ از the solution؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ریسنٹلی ایک ڈی سی مٹیاری نے 182 کروڑ بینک سے کیش نکال لیا سرکاری اکاؤنٹ سے، ایک ڈی سی نوشیر و فیروز نے 300 کروڑ کیش نکال لیا بینک کے اکاؤنٹ سے، اور پھر وہ باکو میں نوشیر و فیروز والے صاحب پارٹی کر رہے ہیں اور مٹیاری والے پکڑے گئے اور وہ کہہ رہے ہیں سیاستدانوں نے مجھ سے سارا پیسہ لے لیا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی کرپشن ہونے کے باوجود ہم سوچ بھی نہیں رہے کہ ہم اس کو ختم کیسے کریں گے، ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، ہاؤ کین وی امپروو آور سیلف؟ بیرسٹر صاحبہ So I'll just add on to what you're saying کہ آپ نے کہا کہ آپ نے 2 instances دیے کہ انہوں نے پیسے لے لیے اور ایک باکو میں بیٹھا ہوا ایک کہیں اور بیٹھے ہوئے، رائٹ؟
میرے پاس ایک کیس ہے اس وقت FIA کی جورسڈکشن میں ہے اور بینکنگ آفینسز کورٹ میں چل رہا ہے. 64-year-old وومن جس کی جو سن ان لا تھا, انہوں نے ان کے نام سے بینک اکاؤنٹ کھول کے پیسے منی لانڈر کیے ایٹسٹرا ایٹسٹرا. اور آپ یہ سوچیں کہ دیٹ وومن از ناؤ آن بیل. ٹھیک ہے جی, تو یہ انصاف ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے کچھ نہیں پتا, وہ پڑھی لکھی بھی نہیں ہے, تو وہ اب بیل پہ ہیں اور وہ کورٹ کی پیشیوں پہ آ رہی ہیں. ویرز جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ اتنی زیادہ کرپشن ہو چکی ہے, 2 انسٹنسز آپ نے دیے, لیکن وہ آرام سے زندگی گزار رہے ہیں. تو بات یہی ہے کہ وی نیڈ ٹو I'm not going to say innocent, but جو لیس فارچونیٹ ہوتے ہیں, جن کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے, وہ ہر وقت سفر کرتے ہیں, وہ شاید صحیح قانون کی کارروائی کے تحت اگر وہ رہا ہوتے ہیں یا وہ انسنٹ قرار کیے جاتے ہیں تو پھر ایسے ہوتا ہے. لیکن rightly said. Thank you so very much, Barrister Sahiba. I personally agree. آخر میں جب تک سزائیں نہیں ہوں گی, جب تک لٹکایا نہیں جائے گا, تب تک یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں. جب تک ملک میں انصاف کا نظام صحیح نہیں ہوگا, تب تک ہمارا ملک بھی صحیح نہیں ہو سکتا. ایک بریک لیتے ہیں. ایک ہی مدعے پہ 2 FIR کاٹی گئی ہیں, ایک ہی کیس ہے, ایک کراچی میں, ایک اسلام آباد. بس سواتی صاحب کی ایک مدعے پہ 50 کاٹ دی ہیں, تو بس آپ بس کھڑے رہیں گے تو بھائی یہ ہوگا. اور لیکن اس دفعہ قوم جاگ چکی ہے, یہ ایک ہے بات. اگر دیکھیں تو اگر پوری قوم جاگ گئی ہے, مگر بڑا کم فرق رہ گیا ہے بس اب. اور سو موٹو کے حوالے سے میں بتا دوں, ہمارے اس کیس میں بھی سو موٹو لیا گیا. ہمارے کیس میں تھا ہم باعزت بری ہو گئے جب, تو عدالت نے سو موٹو لے لیا کہ جی بھائی نیچے کے کیس میں جب آپ بری ہوتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے تو صرف نیچے کے کورٹ کے بعد ہائی کورٹ میں کیس جاتا ہے, ایک اپیل ہوتی ہے, ایک پروسیس ہے قانون کا, اس کے بعد سپریم کورٹ کیس جاتا ہے. یہ نہیں ہوا ہمارے کیس میں. سو موٹو ہو گیا کہ جی یہ اس کیس کو واپس سے سنا جائے. ایک الزام لگایا, بڑا شور ہو گیا, پتہ نہیں کیا ہو گیا جی. الزام لگایا کہ ایک ادارے کے ایک بریگیڈیئر صاحب نے رشوت دی ہے جج صاحب کو. ہمارے کیس میں نہ ہم نے رشوت دی ہے نہ ہم نے لی. ہم الزام یہ کہ ایک بریگیڈیئر صاحب نے رشوت دی ہے ایک جج صاحب پہ. اچھا جی کیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے جج صاحب کہہ رہے ہیں میں نے سنا ہے کہ جی اس نے رشوت دی ہے. وہ جج صاحب کہہ رہے ہیں جی میں نے تو نہیں دی, میں تو نہیں لی رشوت. اب وہ جس جج صاحب نے یہ کہا جی میں نے سنا ہے, ان کے اپنے کنڈکٹ پہ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے انہوں نے اپنے کنڈکٹ, ان کو اس جج کو اس کنڈکٹ پہ نکالا ہے کہ وہ آپ اسی ادارے کے خلاف کئی کارروائیاں اسپیچز چیزیں کر رہا تھا اس وقت, تو ان کو اس بیسس پہ نکالا. اب اس کی ادھر بات غلط تھی, ہمارے کیس میں صحیح تھی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.